السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام اور اسلام کی بنیاد کئی چیزوں پر ہے، ایک چھوٹی سی حدیث کی روح سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اسلام کے ماننے والے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والے ہمیشہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اللہ رسول کے احکامین کے تابع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنا عمل کو ڈھاتا نہیں ہے، اپنے عمل کو برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ عمل کرتا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جس طریقہ سے، جس نیام سے، جس ڈھنگ سے جو طریقہ سکھائے ہیں، اسی طریقے پر اپنے آپ کو سونپ دینا ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق چلانا ہے۔ وہی ہے مسلمان، اسی کا تو مسلم، یعنی اسلام کا معنی امن و شانتی کے ہیں۔ جس کے اندر بھی یہ اسلام آ جائے گا، وہ شخص کبھی کسی پر انیائی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، بلکہ ہر وقت ہر آن جب بھی کچھ بولے گا، کوئی فیصلہ کرے گا، تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ رسول کے احکامات کو اپنے سامنے رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتائے ہیں اسی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسا شخص ہی مسلمان کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی عبد الرحمن ان عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس،
کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے آپ نے گواہی دی تو آپ پر فوراً اس کے بعد جو دوسرا رکن، اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ آپ پر عائد ہو جاتا ہے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ آپ کو پابندی کے ساتھ اس اللہ اور اللہ رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ پر نماز ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ آپ کو نماز ادا کرنا ہی ہوگا۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے دوسرے نمبر پر وہ نماز ہے۔ آپ کو نماز کا رکن ادا کرنا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جو شخص صاحب ثروت ہے، جو شخص مالدار ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کی ہے، ایسا شخص کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو زاد سفر عطا کیا ہے اور وہ بآسانی وہ مکہ جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے، کیونکہ یہ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اور صوم رمضان، اور رمضان مہینے میں روزہ رکھنا۔ اس حدیث سے بالکل آیا ہو گیا کہ ہر مسلم کو کما حق 5 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر گویا اس کا عمل، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اگر کسی مکان کو 5 ستون کی ضرورت ہو اور وہ صاحب مکان 5 ستون نہ دے کر، 5 کھمبا نہ دے کر وہ کہے گا کہ ہم جو ہے 3 کھمبا دیں گے، تو بھلا اس کا مکان مضبوط بنے گا؟ اس کا مکان اچھا بنے گا؟ کوئی بھی اس کو عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ جب دنیاوی اعتبار سے ایسا ہے تو پھر اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر کی ہے، تو پھر آپ اللہ کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے، ان پر ایمان رکھیں گے، لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، پیسہ ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود اگر آپ ان کو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، غریبوں کا حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں، آپ حج کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر حج نہیں کرتے ہیں تو پھر گویا آپ نے اسلام کے رکن کو آپ ڈھا رہے ہیں، اور جب آپ اسلام کے رکن کو ڈھائیں گے، آپ ان کو نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں یہی چند باتوں پر افسرات کے سامنے سے ودا لیتا ہوں، رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور موت دے تو اسلام پر موت دے۔
وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔